محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام محبت الہی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ کرے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے بھی ہمارے دلوں میں جو اللہ پاک کی محبت ہے اس میں اضافہ ہو، اور جو گفتگو ہو وہ ہماری محبت الہی کے بڑھانے کا ذریعہ ہو۔ دنیا میں ہم بہت ساری چیزوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، جائیداد بڑھانا چاہتے ہیں، مال و دولت بڑھانا چاہتے ہیں، اولاد ہے تو اس کے تربیت کے حوالے سے پراپر کرنا چاہتے ہیں، پرفیکشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو عقیدے کی ہے، جو نظریے کی ہے، جو محبت کی ہے، اور وہ ہے ہمارے رب سے تعلق۔ ہمارے رب سے جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، یوں تو عبد اور معبود کا ہے، ہم بندے ہیں اور وہ مولا ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ تعلق نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی اہمیت اور اس کی برکتیں اتنی زیادہ آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ آج ایک بات آپ اکثر سنتے ہوں گے، ہمارے ساتھ مبلغین بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا سننے میں۔ عدنان بھائی، میں ایک بات شروع میں ہی کرنا چاہوں گا۔ ایک بات بہت سنتے ہیں کہ جناب نماز میں دل نہیں لگتا، یا روزوں میں دل نہیں لگتا، یا نیکی کرنا تو چاہتے ہیں نیکی میں دل نہیں لگتا۔ تو عین ممکن ہے اس کی وجہ ایک ناقص محبت ہو، کمزور محبت ہو۔ جتنا ہمارے رب سے تعلق بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اتنا ہم اس کی رضا پانے والے کاموں میں لگ جائیں گے، اتنا ہمیں اس بات کا شوق ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے کن باتوں پہ راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آج بھی انشاءاللہ محبت الہی کے تعلق سے، سلطنت الہی کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی سلطنت کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، اور اس سے محبت کیسے بڑھتی ہے، انشاءاللہ سلسلہ جب آگے بڑھے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی درود پاک کی فضیلت ایک عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہیں، ایک کلام بھی شامل کریں گے کہ اچھا کلام، کسی اچھے شاعر کا لکھا ہوا کلام، وہ کچھ الحان نعت خواں سے، ثنا خواں سے سننا، یہ بھی عشق رسول اور محبت الہی میں اضافے کا ذریعہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے موضوع کی مناسبت سے کچھ تمہیدی کلمات اور ابتدائی بات ارشاد فرمائیے۔ بالکل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو آدمی کسی اقتدار، عہدے اور منصب والے اور زیادہ قدرت اور اختیارات والے بندے سے محبت کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور اس کے اندر بعض اوقات ذہن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، اقتدار والا ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، سلطنت ہے، اس کے پاس جو ہے ایک بڑا ایریا ہے جس کا یہ مالک ہے، تو میرا اگر کوئی کام بگڑتا ہوگا یا بننے والا ہوگا تو یہ بنا دے گا۔ اس اعتبار سے بندے کے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو قدرت اور اختیار کی وسعت یہ بھی محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم اس سبب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر دیکھتے ہیں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے آدمی عہدے، منصب، اقتدار اور قدرت اور اختیار والے سے محبت کرتا ہے، تو جب ہم اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جب اس کی جناب میں حاضری دیتے ہیں، اس کی جانب دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر جو ایک سبب تھا، جو ظاہری طور پر اقتدار کا، قدرت کا،
وہ تو کسی شخص کے انتقال کے بعد ختم ہو گیا، لیکن باوجود اس کے وہ محبت کا سبب ہے آدمی۔ اور پھر جس شخص جو دنیاوی اعتبار سے جتنے لوگ ہیں وہ صاحب اقتدار ہوں، سلطنت ہو، بادشاہ ہے یا اس طرح کے جتنے افراد ہیں، وہ سب کے سب ان کا اقتدار اور ان کی قدرت، ان کا اختیار اس وقت تک ہی ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ جیسے ہی وہ فوت ہوا، اقتدار بھی گیا اور قدرت بھی گئی، اختیار بھی گیا، سب کا سب ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک وقت ایسا بھی تھا کہ نہ قدرت تھی نہ اختیار تھا، کوئی شے بھی نہیں تھی، بلکہ اس بندے کا خود کا وجود ہی نہیں تھا، اس کو وجود ایک ذات نے عطا کیا، اور پھر ایسا وجود عطا کیا جیسے مثال کے طور پر دو مسلمان ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اور دو ایسے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی ساری دنیا کے بادشاہ ہوئے، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ بادشاہ نہیں تھے، جی، اور آج وہ وقت ہے کہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب نہیں تھے تب بھی بادشاہت اختیار ان کے پاس نہ تھا، لیکن جس خالق مالک نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس کے جب اقتدار، اس کی قدرت، اس کی جو یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے ہم قدرت کا نظارہ کرتے ہیں کہ یہ تو جس کے اندر یہ تو ہے ہی نہیں کہ فلاں وقت سے ہے فلاں وقت سے نہیں، یہ قدرت و اختیار تو اس وقت سے ہے جب وقت بھی نہیں تھا، اور یہ قدرت و اختیار اس وقت سے ہے، اس زمانے سے ہے جب زمانہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو سمجھانے کے لیے زمانہ بولا جاتا ہے۔ یہ قدرت و یہاں پہ ایک بات عرض کروں آپ کو بیچ میں، بالکل آپ بھی کنٹینیو کیجئے گا، اس کو اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں نا، اسٹیٹس سمجھنے کے لیے اگر ہم سمجھیں تو گھروں سے، اگرچہ نہیں سمجھنا چاہیے ایسا، لیکن جو ہے معاشرے میں پوری دنیا میں، وہ عرض کر رہا ہوں، گھر سے مکین کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ گھر جیسا ہے مکین کو بھی اسی پہ قیاس کیا جاتا ہے، ویسے ہی سمجھا جاتا ہے۔ گھر چھوٹا ہے تو مکین کی مالی حیثیت بھی چھوٹی، گھر بڑا ہے تو مکین کی مالی حیثیت بھی بڑی۔ اور اگر ہم دنیاوی طور پہ یوں بھی دیکھیں کہ ممالک، جو مختلف ممالک ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس ملک کی جغرافیائی حدود جتنی ہیں تو اسی اعتبار سے اس کی اہمیت بعض اوقات بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اگر دیکھیں، جب صوبوں کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں تو آبادی کے لحاظ سے تو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ اچھا، معدنیات کے اعتبار سے بھی سب سے زرخیز، یعنی جو آپ کی کیا کہنا چاہیے، زراعت کی جو زرخیزی ہے وہ تو پنجاب میں زیادہ ہے، لیکن اگر معدنیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کا بلوچستان جو ہے وہ مالا مال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ سلطنت کی اہمیت، افادیت بتاتی ہیں، اور رب کائنات کی جب سلطنت دیکھیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندہ دیکھتا چلا جائے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے یہ تو سمجھانے کے لیے بات ہے، ورنہ دنیا کے اقتدار اور قدرت کی، اور بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، چاہے وہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا ہو، اس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، زوال پذیر ہے، ایک یوں کہہ لیں کہ نہ وہ باقی ہے نہ وہ دائمی ہے۔ لیکن ہم آج جس سلطنت الہی کی بات کر رہے ہیں وہ دائمی بھی ہے، باقی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ جب مخلوق نہ تھی وہ خالق تب بھی تھا، اور جب مخلوق نہ ہوگی وہ خالق، اس کی صفت اس وقت بھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سلطنت ہے، اس کا جو اقتدار ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف چیزوں کو بیان فرمایا۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کائنات کی وسعت آج دیکھ لیجئے آپ، سینکڑوں ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ صرف یہ جو کائنات محدود، یہ جو دنیا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آج بھی لوگ کما حق ہو اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل نہیں کر سکے کہ مثال کے طور پر اس میں سمندر ہے، بلکہ پھر بھی اس میں آپ مزید تقسیم دیکھیے، 3 حصے سمندر ہے، پانی ہے، اور 1 حصہ خشکی ہے۔ وہ جو 1 حصہ ہے اس کی وسعت اس قدر ہے کہ اس کا کنارہ کدھر ہے، کہاں سے ابتدا ہے، کہاں انتہا ہو رہی ہے، شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، نظام جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ مدنی چینل کے ناظرین، بڑے لطف والی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب کسی کی سلطنت کی وسعت کا بیان
کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب ہوتا تھا. ہاں جی. سورج انہی کی سلطنت سے نکلتا تھا, انہی کی سلطنت میں غروب ہو جایا کرتا تھا. لیکن مالک دو جہاں اللہ رب العالمین کی سلطنت کیسی ہے کہ اس کی سلطنت کے کسی حصے میں کسی وقت سورج ہے, کسی حصے میں کسی وقت چاند ہے, کسی حصے میں کسی وقت دن ہے, کسی حصے میں کسی وقت رات ہے, اسی ایک ہی سلطنت ہے. ظاہر سی بات ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے. ایک ہی سلطنت میں عدنان بھائی موسموں کا تنوع, خوشبوؤں کا تنوع, پانیوں کا تنوع. حد تو یہ ہے کہ مٹی زمین جو ہے اس کا تنوع. اپنے ملک میں بھی دیکھیں آپ تو کہیں پہ نرم مٹی ہے, کہیں پہ سخت مٹی ہے, کہیں پہ چٹیل میدان ہے, کہیں پہ ریگستان ہے, تو کہیں پہ پہاڑ ہیں, پھر پہاڑ ہیں تو کہیں پہ سفید پہاڑ ہیں, تو کہیں پہ جناب خاکی لال پہاڑ جسے آپ کہہ لیں وہ ہے, مٹیالے پہاڑ ہیں, کہیں پہ کالے پہاڑ ہیں, کہیں پہ سنگ مرمر ہے, تو کہیں پہ کچھ ہے. زمین سب جگہ ہے, لیکن جہاں وہ چاہتا ہے وہ قابل کاشت ہے, اور جہاں وہ چاہتا ہے وہ, اگرچہ ہمیں ظاہری طور پر چٹیل میدان نظر آ رہا ہے لیکن وہ نہ فصل ہوتی ہے نہ کوئی وہاں اگاتا ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہماری زمین جو ہے نا یہی کل کائنات ہے, جی ایسا نہیں ہے. یہ تو جو مشہور جو سیارے ہیں نا ان میں سے بھی یہ ایک چھوٹا, اس سے بہت بڑے بڑے سیارے جو ہے ان کا وجود موجود ہے. یہ تو ایک سیارہ ہے جس کے اوپر حیات کا یہ عالم ہے کہ جہاں یوں کہہ لیں کہ ابھی تک جو انسانوں کی گنتی ہے, یوں آپ دیکھ لیجئے بقیہ چیزیں تو مطلب ان کا تو حساب کتاب ہی انسان کی جو ہے وہ عقل سے ورا ہے. یوں کہ انسانوں کی گنتی آپ دیکھ لیں, ایک شہر ایک ملک کی گنتی بدلتی رہتی ہے مختلف اوقات کے اندر, کتنے افراد ہیں. اور پھر اگر ہم, اور یہ سب کے سب اس خالق و مالک کی جو ہے وہ پیداوار ہے, اس کی مخلوق ہے, اس نے پیدا فرمائے. اور پھر مخلوق میں بھی دیگر مخلوق کو قطع نظر نہ دیکھا جائے, صرف انسانوں کو دیکھا جائے. اس خالق و مالک کے کارخانے میں, اس کی قدرت میں, اس کے اختیار میں, اس کی سلطنت میں کتنی وسعت ہے, کتنی وسعت ہے. کروڑوں اربوں انسان ہیں لیکن ایک کا چہرہ بھی دوسرے سے کما حق کو نہیں ملتا. اللہ اکبر. بلکہ کتنے ہوں گے اس کی بارگاہ کے اندر, اس کے خزانے میں کتنی وسعت ہے. اور پھر صرف یہ نہیں, آپ دیکھیے وہ ایسا خالق و مالک ہے, اتنی وسعت. یہ ذرا سا انگوٹھا, یہ اتنی سی جگہ, کروڑوں لوگ ہیں, اربوں کی تعداد میں ہیں, لیکن کسی ایک کی بھی دوسرے سے نہیں ملتی. اور حضرت جدید سائنس تو کہتی ہے ہماری بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی, یعنی ایک ہی فرد کے دونوں انگوٹھے بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے. قدرت کا شاہکار ہے. یعنی آپ دیکھیے, میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ذرا تھوڑا شہر میں لے کر چلوں, آبادی میں لے کے چلوں, اور اس اعتبار سے بھی عرض کروں. آپ ڈیزائنرز کے پاس جائیے جو مختلف چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ آرکیٹیکچر کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ جی یہ ہمارے پلاٹ کا سائز ہے, اس کا ڈیزائن بنا دیں. تو آپ دیکھیں گے اپنے محلے میں بھی آپ چیک کر لیجئے گا, بہت ساری چیزیں گھروں میں ملتی جلتی ہو جاتی ہیں. بالخصوص جتنا چھوٹا پلاٹ ہوتا جائے گا نا, اتنی مماثلت و مماثلت جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جائے گی, یکسانیت بڑھتی چلی جائے گی. کہ وہ حالانکہ 100 بندے مل کے کام کر رہے ہیں, 100 الگ الگ ذہنوں سے کام کر رہے ہیں, تو پھر بھی اتفاقاً بھی چیزیں مل جاتی ہیں. ایک چیز آپ نے کہیں دیکھی وہ کسی اور شخص نے بنائی تھی, لیکن دوسری جگہ جب چیز دیکھتے ہیں تو وہ کسی اور نے بنائی ہے, لیکن حادثاتی طور پر, اتفاقی طور پر وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کی ملتی جلتی ہو جاتی ہیں. آپ کوئی ڈیزائن بنوانے چلے جائیے, کوئی جیولری بنوانے چلے جائیے جناب, کوئی کپڑے بنوانے چلے جائیے, تو ڈیزائننگ میں کمی آتی جاتی ہے نا, مماثلت بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا آپ فوکس چھوٹا کرتے چلے جائیں گے اتنی مماثلت و ممارست و مشارکت اور یکسانیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. لیکن رب کائنات کو دیکھیے آپ کہ کیا بات ہے کہ اس نے چہرے بنائے سب کے الگ. اس وقت کہا جاتا ہے دنیا کی آبادی کم و بیش, اس وقت جو زندہ انسان ہیں دنیا میں اس وقت وہ کم و بیش 7 ارب ہیں. تو 7 ارب کے 7 ارب چہرے الگ ہیں. یوں تو ہمیں بعض اوقات یہ بھی لگتا ہے کہ یہ فلاں سے مل رہا ہے, لیکن آپ یقین جانیے وہ الگ ہی ہوتا ہے. جیسے جوڑواں بچے جو ہوتے ہیں عدنان بھائی, بعض اوقات وہ بہت ملتے جلتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان نون پرسن کے لیے ہوتے ہیں. اس کے ماں باپ بالکل اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کون ہے, تو وہ مل نہیں رہے ہوتے. اور عدنان بھائی نے جو بات کی, آپ ہمارے انگوٹھے کو دیکھ, یہ بھی قدرت اور اس کے اختیار, اس کی سلطنت کی بات ہے کہ جناب ایسی اس کی کاریگری ہے کہ جناب علی ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے جدا ہے. تو ہم جس رب کائنات کو تسلیم کرتے ہیں, ہم جس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, ہم جس کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں,
وہ خدا ہے، اور وہ خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور جس کی سلطنت خشک و تر پر ہے، جس کی سلطنت ساری کائنات پر ہے، سارے انسانوں پر ہے، سارے جنات پر ہے، یعنی گنتے چلے جائیے فیروز مخلوقات۔ بھائی آپ نے جیسے ایک بات بھی فرمائی نا کہ جب کسی چیز میں وسعت ہوتی ہے نا، بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ پلاٹ بڑا ہے تو آدمی اس کے اندر تبدیلیاں بھی اسی حساب سے آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی سلطنت اور اس کے کارخانے قدرت کے اندر کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے چیزیں کلوز ہوتی چلی جا رہی ہیں لیکن بدلتی چلی جا رہی ہیں، بالکل بدلتی۔ انگوٹھے کو دیکھ لیجئے، ابھی اس سے مزید آگے بڑھیے تو یہ جو آنکھیں ہیں اس سے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی لاکس کا کام لیا جاتا ہے، وہ کھلتے ہیں لاکس مختلف طرح کے۔ اب یہ ایک آدمی کا دوسرے سے نہیں ملتا، انگوٹھا تو بڑا تھا، اس سے بھی چھوٹا آپ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے کونے سائیڈوں والے، اس سے سیکیورٹی کا کام لیا جا رہا ہے کہ لاکس کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، پلکیں ہیں، یعنی اتنی سی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن ایک انسان کی اربوں انسانوں میں سے کسی ایک کی بھی دوسرے سے نہیں ملتی۔ اچھا آپ کو جس کا چہرہ ملتا ہوا لگے نا عدنان میں، مجھے بھی یاد آیا ایک بات، بڑی ہلکی سی بات ہے، لائٹر موڈ میں ہی عرض کر رہا ہوں، دلائل تو وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے، لیکن عدنان بھائی بعض اوقات لگتا ہے نا چہرہ مل رہا ہے، تو آج کل تو موبائل فونز پہ جو ہے وہ فیس لاک آ گیا ہے، تو لگا لیں ذرا اپنا فیس لاک لگا لیں، اور پھر جس سے لگتا ہے کہ اس سے چہرہ بہت ملتا ہے اس کو موبائل فون دیں اور کہیں کھول کے دکھاؤ ذرا، تو موبائل بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا کہ نہیں یہ وہ چہرہ نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ ایسے ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ چیزیں، یعنی یہ وہ بدیہیات ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم ان میں غور کریں، تفکر کریں، فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کس قدر وسعت والی ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں اور جن کی کوئی حد اور شمار نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اگر ہم بات کریں جنت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے، اس کے اندر جو انعامات ہیں، اس کے اندر جو ذائقے ہیں، جو لذتیں ہیں، جو پھل ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا بھی کوئی حد اور شمار نہیں ہے۔ تو جب ایسی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے جس کی سلطنت نہ ختم ہونے والی، جس کے خزانے نہ ختم ہونے والے، اور جس کی تخلیق جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کا کوئی حد اور کنارہ نہیں، شمار نہیں، تو پھر وہ ذات سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اتنے بڑے قدرت و اختیار والے، اتنی بڑی سلطنت والے، جو بادشاہوں کو بادشاہی عطا کرنے والا، اللہ اکبر، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت وہ کتنا یوں کہہ لیں کہ دوام والی ہے کہ جو انسانوں کو بادشاہ بنا دے، اقتدار عطا کر دے، وہ خود کیسی اور یہ تو ابھی ہم عدنان بھائی ظاہر سی بات ہے، ابھی تو ہم دنیا ہی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ جنت کی طرف جائیں تو ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ بے شک جنت میں 100 درجے، جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ان 2 درجوں کے درمیان ہیں 100 درجے جو جہاد فی سبیل اللہ والوں کے لیے ہیں، فرمایا ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ اب جنت کی وسعت کیسی ہوگی، اور جہنم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ ایک آواز آئی، صحابہ نے پوچھا کس چیز کی آواز ہے، تو بتایا گیا کہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں ڈالا گیا تھا، 70 سال کے بعد وہ نیچے پہنچا، تہ میں پہنچا ہے، تو اتنی وسعت، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ابھی سلسلے میں ایک انشاءاللہ کلام شامل کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے بھی محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا، ہے پاک
اس بے نیاز کا شہرگ سے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں وجاب شہرگ سے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں وجاب کیا کام اس جگہ خیرت عرض تاز کا کیا کام اس جگہ خیرت عرض تاز کا کچھ دخل عقل کا ناکام امتیاز کا غشیا گیا کلیم سے مشتاق دید کو غشیا گیا کلیم سے مشتاق دید کو غشیا گیا کلیم سے مشتاق دید کو جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا ہر شے سے آیا میرے خانے کی صنعتیں ہر شے سے آیا میرے خانے کی صنعتیں زمانوں میں آئی نساز کا زمانوں میں آئی نساز کا افلاک و عرض سب تیرے فرمان پذیر گئے افلاک و عرض سب تیرے فرمان پذیر گئے افلاک و عرض سب تیرے فرمان پذیر گئے حاکم تو جگہ کے نشیب و فراز کا حاکم ہے تو جگہ کے نشیب و فراز کا اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی شورا سنا چورا چورا بے کس نواز کا شورا سنا چور چور بے کس نواز کا مانند شمع تیری طرف لگی لگے مانند شمع تیری طرف لگی رہے لطف میری جان کو سوزو گداز کا لطف میری جان کو سوزو گداز کا تو بے حساب بخش ہے بے شمار تو بے حساب بخش ہے بے شمار تو بے حساب بخش ہے بے شمار دیتا واسطہ تجھے شاہ اجاز کا دیتا واسطہ تجھے شاہ اجاز کا کیوں کر
से हसन क्यों करना मेरे काबा बंदे गैब से हसन बनता भी हूँ तो कैसे बड़े कारसाज का बनता भी हूँ तो कैसे बड़े कारसाज का रुतबा फिक्र से उस सुब्हानअल्लाह, बेशक हम उसके बंदे हैं, वो हमारा रब है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी रज़ा वाले काम करें, उसकी मोहब्बत बढ़ाएं और काश मोहब्बत में कामयाब करार पाएँ। अदनान भाई, अभी वसअत की बात हो रही थी, सल्तनत इलाही की वसअत की बात हो रही थी और अभी तक तो हमने सिर्फ ज़्यादातर दुनिया ही को डिस्कस किया है। अगर हम आखिरत के एतबार से देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पसंदीदा बंदों के लिए, अपने उन बंदों के लिए जिनसे वो राज़ी होगा, जो दुनिया से कामयाबी लेकर जाएंगे, उन पर अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाएगा और जो नाफरमान होंगे उन्हें जहन्नम अता फरमाएगा। ये हम सबको ही पता है कि दो मकाम हैं। इनकी वसअतों का आलम क्या है और इनकी कैफियत क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। महरोज़ भाई, अगर हम दुनियावी चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें हम देखते हैं तो उनसे अंदाज़ा लगाना बाज़ औक़ात आसान होता है क़दरे, लेकिन आखिरत का जो मामला है, चूँकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाने, आपके बताने पर है, तो इसको यूँ भी देखा जा सकता है कि जो दुनियावी एतबार से जो हमें नज़र आ रहा है, अगर हम इसको देखें, इसकी जो आखिरत की जो नेमतें हैं अल्लाह तबारक तआला ने जो अता फरमानी है अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों को, उनकी वुसअत का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। जैसे अल्लाह तबारक तआला की एक मखलूक है, हम इंसान हैं, इंसानों के एतबार से यूँ कह लें कि कुछ चीज़ें हमने देखी। एक मखलूक है मलाइक, फ़रिश्ते, जिनका ताल्लुक़ इंसानों के साथ भी है, यूँ कि ज़मीन पर भी फ़रिश्ते हैं, आसमानों पर भी फ़रिश्ते हैं। और अल्लाह करीम इरशाद फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, फरमाया तेरे रब के लश्करों की तादाद उसके सिवा कोई नहीं जानता। अब सिर्फ फ़रिश्ते जन्नत में भी हैं, दोज़ख पर भी मुकर्रर हैं, फिर यूँ कह लें कि इंसानों के साथ भी हैं दो दो फ़रिश्ते, बल्कि बाज़ हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता तो ख़ास हर बंदे मोमिन के, हर इंसान के मुंह पर अल्लाह करीम ने मुकर्रर फरमाया। अब आप देखें, और फिर दो दो फ़रिश्ते हमारे साथ हैं, हर इंसान के साथ हैं, और बाज़ रिवायत में इससे ज़्यादा भी तादाद जिक्र की गई है। तो इस एतबार से देखें, रब की एक मखलूक ऐसी भी है कि जिसकी तादाद, जिसका शुमार हमारे शुमार से, हमारे हिसाब से ही बाहर है। तो उस खालिक व मालिक के कारखाने में किस कदर फरिश्ते वो पैदा फरमाना चाहे तो किस कदर होंगे, कितनी वुसअत है। ऐसे ही जब हम जन्नत को देखते हैं और जो दोज़ख की गहराई, और इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जन्नत की जो वुसअत है उसको आप देखिए। पहले इसको यूँ समझते हैं कि 7 आसमान हैं, आसमानों के पार जन्नत है। अब जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन से पहले आसमान तक का जो फासला है वो 500 साल की मुसाफत है। अल्लाह, 500 साल का सफ़र है। इसका दराज होना, इसकी तवालत, इसका बड़ा होना, इससे समझा जा सकता है कि ज़मीन से पहले आसमान तक का सफ़र 500 साल का सफ़र है, और फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान का सफ़र भी 500 साल का है, फिर दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का, चौथे से पाँचवें का, पाँचवें से छठे का, हर दो के दरमियान का जो सफ़र है वो 500 साल का सफ़र है। ये इतना, ये क्या है, ज़मीन से आसमान और हर दो आसमानों का फासला है, और उनके बाद फिर जन्नत है। अब जन्नत की वुसअत देखिए, चीज़ें जो होती हैं ना, आम तौर पर जो हम देखते हैं दुनियावी एतबार से, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, अर्ज़ चौड़ाई कम होती है जी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। इरशाद फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो, जल्दी करो। फरमाया अर्दुहा, जन्नत का अर्ज़ बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने,
اس کی لمبائی کو بیان نہیں فرمایا، عرض کو بیان فرمایا، اس کی چوڑائی کو بیان فرمایا. کتنا؟ ارشاد فرمایا السماوات والارض اعدت للمتقین. ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی اس کی جو چوڑائی ہے جنت کی وہ کتنی ہے؟ فرمایا آسمان اور زمین کے برابر، 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر چوڑائی ہے جنت کی، جس کی چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ زمین و آسمان اس میں سما جائیں. اس کی لمبائی کتنی ہوگی، اس کی وسعت کتنی ہوگی. یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک مخلوق جنت، اس کی وسعت کا یہ حال ہے، اس کی وسعت کا یہ عالم ہے. اور پھر اس کو آپ مزید سمجھیے کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساری چیزیں ذکر فرمائیں، جہنم کے حوالے سے آپ نے روایت بیان فرمائی کہ 70 سال میں وہ ایک پتھر اس کی تہہ میں پہنچا. نبی پاک علیہ السلام نے جو آواز ملاحظہ فرمائی، سنی، فرمایا کہ یہ اس پتھر کی آواز ہے. یہ بھی کمال ہے نبی پاک علیہ السلام کا. اس پتھر کو بھی جانتے ہیں وہ 70 سال پہلے گرایا گیا تھا اور آج وہ نیچے پہنچا ہے. کہاں پہنچا ہے یہ بھی جانتے ہیں، کتنے عرصے میں پہنچا یہ بھی جانتے ہیں. اور وہ جو 7 زمینوں کے نیچے دوزخ ہے اس کے اندر پیدا ہونے والی آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا عالم ہے. دراصل یہ بھی چیزیں جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وسعت ہے، سلطنت کی جو وسعت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، یہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جس خالق و مالک کے ایک نبی، اس کے محبوب کی سماعت اس قدر ہے کہ وہ 7 زمینوں کے نیچے ہونے والی پیدا ہونے والی آواز کو سماعت فرما رہے ہیں. جس کی پیدا کردہ مخلوق کی سماعت اور بصارت اس قدر تیز ہے، وہ خالق و مالک خود کیسی قوت سامیہ رکھنے. عدنان بھائی مجھے یہاں پہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بات کی تو ایک وہ روایت بھی یہاں پہ بیان ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیے سلطنت کی وسعت کیسی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ و نائب بنایا، اور اس کے خلیفہ اعظم نبی پاک علیہ السلام کی اگر سلطنت اور حکومت کو دیکھیں، جو اللہ پاک کے زمین پر خلیفہ ہیں، ان کو دیکھیں تو عدنان بھائی جو روایتوں میں آیا کہ دو وزیر میرے زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں پر ہیں. ان کی حکومت جو اللہ رب العزت نے اپنی سلطنت میں جاری فرمائی، اس کے کیا کہنے. اور آج انسان جبکہ اتنی ترقی کر گیا ہے، آج بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. قربان جائیے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام پر. اگر اس کو پڑھیں تو یہ آج بھی ہمارے لیے راہ ہدایت رکھتا ہے اور کل صبح قیامت تک کے لیے اس میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے، بشرطے کہ ہم پڑھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا مجھ پر راہ ہدایت کو واضح فرما، مجھے راہ ہدایت پہ چلا. عدنان بھائی آپ وسعتیں بیان فرما رہے تھے اور زمین و آسمان کی وسعتیں اور پھر جنت دوزخ کی وسعتیں، اور ظاہر سی بات ہے سارے پہلو تو وہ ہیں کہ جو ہم اپنی عقل، اپنی فہم اور اپنے علم کے مطابق جو قرآن و حدیث سے ملا اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو حقیقی حق ہے وہ تو یقینی طور پہ ادا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم فرقان حمید سورہ رحمان میں آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے جن اور انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، نکل جاؤ اور اللہ کی گرفت سے، اس کے عذاب سے بچ سکتے ہو تو بھاگو گے نا. کہاں بھاگو گے؟ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. کیا فرمایا؟ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. wherever you will go, the kingdom is only his. فرمایا کہ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی نعمتیں ماننے والے بھی مل جائیں. نعمت مانگتے تو ہیں عدنان بھائی، نعمتیں مانگتے تو ہیں، نعمت مانگتے بھی ہیں، ملتی بھی ہے، نعمت مانے بھی. اور نعمت ماننے کا ایک بڑا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی معبودیت کو دل و جان سے تسلیم کریں. جب چاند سورج نہ تھے، جب نہ تازے غم بھی کسی پر آیا، جب نہ تازے غم بھی کسی پر آیا، جب نہ تھا
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو سلطنت کی وسعت ہے. آپ دیکھیے اتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں دنیا جہان میں، انسان ہیں، مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہاں یوں کہہ لیں کہ اڑنے والے پرندے بھی ہیں، ان کے پر ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں، ان کے پروں پر بنے ہوئے ڈیزائن، اللہ اکبر، کیسی مطلب یوں کہہ لیں کہ کمال، کوئی کتنا ہی بڑا مصور ہو لیکن جس حسن اور جتنے پیارے انداز میں اور متوسط انداز میں وہ جو کاریگری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وسعت پر اور اس کی بارگاہ میں، اس کی سلطنت میں کتنی وسعت ہے، کتنا کچھ ہے. یہ سب کچھ جو یوں کہہ لیں کہ ہم نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، ہماری سمجھ سے، عقل سے ورا ہے. کمپیوٹر ختم ہو جائے اور یوں کہہ لیں گنتی ہماری جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن یہ سب کا سب اس کے باوجود وہ خالق و مالک کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. یہ کثیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ یہی ہے. اس کو دیکھ کر دل دہل جائے اور آنکھیں پھٹ جائیں، اتنی وسعت کو دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ قلیل ہے. قلیل ہے، فرمایا یہ قلیل ہے، یہ قلیل ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس خالق و مالک کے قلیل کا یہ انداز ہے، جس خالق و مالک کا قلیل اتنا بڑا ہے کہ جو کائنات کے لوگ مل کر جسے شمار نہ کر پائیں، اس رب کا عظیم اور اس رب کا کثیر کتنا بڑا ہوگا. اور اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا فرمایا وہ بھی آپ دیکھیے، یہ سب کو قلیل کہہ کے فرماتا ہے اپنے محبوب کو میں نے کوثر عطا فرمایا. اپنے محبوب کے اوصاف کو ذکر فرماتا ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ارشاد فرمایا جو اپنے محبوب کو میں نے اخلاق عطا کیے ہیں نا، وہ قلیل نہیں، وہ عظیم عطا کیے ہیں. تو اس نے جو اپنے محبوب کو عطا کر دیے، جس کا قلیل اتنا بڑا ہے، اس کا عظیم کیسا بڑا ہوگا. اس نے کیا کچھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تو اب آپ دیکھتے چلے جائیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائیں. عقل ہے، شعور ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مختلف طرح کی مخلوقات ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ جانوروں کو پیدا فرماتا ہے، ان سے جو ہمیں دودھ روزانہ کی بنیاد پر پینے کو مل رہا ہے، اس خالق و مالک کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں ہے. وہ عطا فرمانے والا ہے، عطا فرما رہا ہے. اور پھر وسعت کا اندازہ لگائیے. یہ تو ایک تھا کہ دنیاوی اعتبار سے جو مال و متاع ہے اس کو اللہ کریم نے قلیل فرمایا. ایسے ہی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوق کو دیکھتے ہیں، وہ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین، اس کی وسعت ہم دیکھ چکے کہ دو آسمانوں کے درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے. 7 آسمان ہیں اور ایسے ہی 7 زمینیں. یہ اگرچہ ملی ہوئی ہیں لیکن ان کی وسعت، ان کی گہرائی، سمندروں کی گہرائی، زمین کی گہرائی، یہ تقریباً ہم سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں. لیکن یہ سب کا سب ہے کیسا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آسمان اور زمین اپنی وسعت کے باوجود وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی ہے اس کے مقابل ان کی حیثیت کتنی ہے، یہ جو ہماری سمجھ سے ورا ہے، باہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کرسی کے مقابل میں ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کا نا ایک چھلا پڑا ہوا ہو. اللہ اکبر. چھوٹی سی انگوٹھی انگلی کے اندر آ جانے والی ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی کے سامنے یہ ساری زمین اور آسمان کی حیثیت ایسی ہے. تو جس خالق و مالک کی سلطنت اس قدر وسیع ہے، جس کا اختیار اس قدر وسیع ہے، جس کی قدرت اس قدر وسیع ہے، ہمارے ذہنوں میں، دل میں، دماغ میں خیال بعد میں آتا ہے، وہ خالق و مالک پہلے جانتا ہے. وہ عطا فرماتا ہے، وہ دے رہا ہے، زمانے بھر کو نواز رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. اپنوں بیگانوں سب کو دے رہا ہے، جو اس کے فرما بردار ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو نافرمان ہیں ان کو بھی دے رہا ہے. اور یہ سلطنت کی وسعت پہ اگر غور کیا جائے تو ہمارا محبت کا جذبہ بڑھتا ہے، ہمارا اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ بڑھتا ہے. یہاں پہ میں ایک بڑی پیاری حکایت ہے، اس کا کچھ خلاصتاً کچھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، بہت گناہ ہوتے ہیں مجھ سے، کوئی علاج تجویز فرمائیے. اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ
جب تجھے گناہ کرنے کا ارادہ ہو یا گناہ کا دل چاہے تیرا تو تو ایسا کر کہ جب پکا ارادہ ہو جائے نا بالکل، تو پھر کم از کم یہ کریو کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، تو اللہ حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جو بھی کھاتا ہے رب کی عطا سے ہی کھاتا ہے، رب ہی کا عطا فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے کہ ملے کسی بھی ذریعے سے، وسیلہ کوئی بھی بنے، لیکن رزق تو اسی کا عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ کتنی بری بات ہے کہ جس کا رزق کھاؤ اس کی نافرمانی کرو۔ اللہ، پھر دوسری نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ کا ارادہ ہو تو اللہ کے ملک سے، اللہ کی سلطنت سے باہر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بولا حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل کائنات اللہ ہی کی تو سلطنت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کے زیر دست ہے، تو قدرت ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے کہ اس کے ملک میں بھی رہو، اس کی ملک میں بھی رہو، اس کی سلطنت میں بھی رہو، اور پھر اس کی نافرمانی کرو۔ تیسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ، ایسے چھپ جاؤ کہ جہاں سے تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے۔ یہ چوٹ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، اللہ اکبر۔ کیونکہ تھا تو مسلمان وہ بیچارہ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ آئے ہے، وہ تو خبیر ہے، اس کی شان تو یہ کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ وہ تو تمہارے دلوں کے ارادے سے، صنعتوں سے بھی واقف ہے، یہ تو پاسبل نہیں۔ تو فرمایا کہ جب اس سے چھپ نہیں سکتے تو پھر اس سے گناہ سے بھی باز رہو۔ آئے ہے، اگلی نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو منع کر دینا کہ میں جان نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا حضرت یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جب وقت آ جائے گا پھر روح قبض ہو جائے گی۔ تو کہا کہ جب موت کے وقت تم رک بھی نہیں سکتے تو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اور آخری نصیحت کرتے ہوئے، پانچویں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر جب گناہ کر کے تم قبر میں جاؤ گے، منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ پھر گناہ چھوڑ دو۔ اور آخری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں ان گناہوں کی نحوست کے سبب قیامت کے دن جہنم میں پھینکا جانے لگے، بھیجا جانے لگے، تو تم منع کر دینا میں نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا حضرت ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی قدرت کے آگے کس کی چلنی ہے، اس کے فیصلے کے آگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، تو گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی دنیا میں انفس میں اور آفاق میں جو دلائل ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کائنات میں محبت الہی کے، سلطنت الہی کے دلائل بھرے ہوئے ہیں، خوش نصیبوں کو دکھتے بھی ہیں، سمجھ میں بھی آتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت بھی پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت میں